اب خاموشی نہیں مزاحمت ہوگی۔ 41 سال بعد اکال تخت سے ایک بار پھر خالصتان کی پکار۔ آپریشن بلیو سٹار کی 41ویں برسی پر گولڈن ٹیمپل میں خالصتان زندہ باد کے نعرے گونج اٹھے۔ دل خالصہ نے گردوارہ برج پھولا سنگھ سے اکال تخت تک نسل کشی یادگاری مارچ نکالا، جبکہ بھارتی پنجاب کے اکثر علاقوں میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ اس موقع پر خالصتان زندہ باد، بھٹروں والے امر رہیں کے نعرے لگائے گئے۔ امرتسر کے سنہری مندر کی فضاؤں میں ہزاروں سکھوں نے شہداء کے بے گناہ خون سے وفا کا وعدہ کیا۔ دل خالصہ، شرمنی کے اکالی دل اور دوسری سکھ تنظیموں نے ریلی نکالی۔ اکال تخت پر خالصتان کا پرچم اور شہید سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کی تصاویر لگائی گئی۔ سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے صدر ہرجندر سنگھ دامی نے کہا کہ تحریک آج بھی زندہ ہے۔ عبوری جتھیدار اکال تخت گینی کلدیپ سنگھ کے گرگاج نے کہا کہ تمام سکھ تنظیموں کو بندی سکھوں اور سنگھوں کی رہائی کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ ماہرین کے مطابق سکھ قیادت میں اتفاق بھارتی حکمرانوں اور جرنیلوں کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں اور نکسل گوریلوں کے بعد اب پنجاب بھارتی فوج کے لیے نیا محاذ بن چکا ہے، جہاں آزادی کے مطالبے کو بزور زبردبانا دہلی سرکار کے بس کی بات نہیں رہی۔ حکومت کے دعوے دھرے رہ گئے، ترقی کی رفتار توقع سے کم، گندم، چاول اور کپاس سمیت متعدد فصلوں کی پیداوار ہدف سے کم رہی۔ رواں مالی سال کے اقتصادی سروے کے خدوخال سامنے آ گئے۔ اقتصادی ترقی کی شرح 3.6% کی بجائے صرف 2.7% رہی۔ زرعی شعبے کی پیداوار میں شدید کمی، 2% ہدف کے برعکس پیداوار صرف 0.6% رہی۔ گندم کی پیداوار میں 9% کمی ہوئی، چاول کی پیداوار میں 1.5% اور مکئی کی پیداوار 15% کم ہوئی۔ کپاس کی پیداوار میں شدید کمی ریکارڈ کی گئی اور ہدف سے 31% کمی رہی۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی پیداوار 4.4% کے بجائے 1.3% رہی۔ سروس سیکٹر کی ترقی کا ہدف بھی پورا نہ ہوا اور 4.1 کے ہدف کے بجائے سروس سیکٹر کی ترقی کی شرح 2.9% رہی۔ صنعتی پیداوار ہدف سے بڑھ گئی اور 4.4 کے بجائے 4.8% ریکارڈ کی گئی۔ عوام پر بھاری بوجھ کے باوجود حکومت ٹیکس کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ اکانومک سروے کے مطابق ٹیکس وصولیاں ہدف سے بھی کم رہیں۔ 10 ماہ کے دوران ایف بی آر کی ٹیکس وصولیاں 9,300 ارب روپے رہیں۔ 9 ماہ میں مجموعی حکومتی آمدنی 13,369 ارب روپے رہی۔ 9 ماہ میں اخراجات 16,337 ارب روپے رہے۔ مالی سال کے 9 ماہ میں بجٹ خسارہ 2,970 ارب روپے رہا۔ 9 ماہ میں پرائمری بجٹ سرپلس 3,468 ارب روپے رہا۔ کراچی میں عید پر سمندر کا رخ کرنے کی تیاریاں کرنے والوں کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ کراچی میں دفعہ 144 کے تحت سمندر میں نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پابندی سمندر میں طغیانی اور اونچی لہروں کے باعث لگائی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق عید کی چھٹیوں سے لے کر 13 جون تک ہوگا۔ لسبیلا کے علاقے بیلا میں گاڑی اور مسافر ویگن میں تصادم کے نتیجے میں 13 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی شامل ہیں۔ ریسکیو کی ٹیموں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ 2 خواتین کو شدید چوٹیں آنے کے باعث طبی امداد کے بعد کراچی ریفر کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مسافر ویگن کراچی سے بیلا آ رہی تھی، جبکہ پروبکس گاڑی بیلا سے اوتھل کی جانب جا رہی تھی۔ زخمیوں کا تعلق بیلا سے بتایا جا رہا ہے۔ کراچی کے سائٹ ایریا کے علاقے میں پولیس مقابلہ، 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ مسلح ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ واردات کے دوران پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ناظرین، چین نے پاکستان کو 5th جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے اور جدید ترین HQ-19 ڈیفنس سسٹم دینے کی پیشکش کر دی ہے۔ چین کی جانب سے 40 5th جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے، KG-500 AWACS اور HQ-19 ڈیفنس سسٹم کی پیشکش شامل ہے۔ حکومت پاکستان کے مطابق آذربائیجان نے 40 JF-17 طیاروں کی خریداری کے لیے $2 ارب کی سرمایہ کاری اور $4.6 ارب کے دفاعی معاہدوں پر بھی دستخط کر دیے۔ چین سے $3.7 ارب قرض کی مؤخر ادائیگی، جبکہ ہواوے کے تعاون سے 1 لاکھ پاکستانیوں کو AI اور IT میں تربیت دی جائے گی۔ بھارتی وزیراعظم کے بیان جھوٹ، فریب اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ نریندر مودی کے پہلگام واقعے کو ایک بار پھر پاکستان سے جوڑنے پر شدید تنقید۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے کا الزام بغیر کسی ثبوت کے لگانا افسوسناک ہے۔ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، آزادی پر پابندیوں اور آبادی کے تناسب کے غیر قانونی
तब्दीलियों में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि भारत की मकबूजा कश्मीर में संगीन खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की उसूली हिमायत जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। ट्रंप का कहना था कि दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से कहा, आप जानते हैं कि हम आपके साथ कोई तिजारती मुआहिदा नहीं करेंगे अगर आप एक दूसरे पर हमले और जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो शायद हम पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। कहा, अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो हम कोई तिजारती सौदे नहीं कर रहे। जंगबंदी के बाद से पाकिस्तान ने बहरान के दौरान सालसी करने पर बारहा ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। हमने अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत ने हमारी तहम्मुल और बुर्दबारी को पॉलिसी को कमज़ोर समझा। हमने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद हुआ। भारत की आबी जहरीत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे सिफाती वफूद दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। से जब मैं पूरी दुनिया में गया हूँ और वहाँ की लीडरशिप से जब मेरे मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने हमारे इस अक़दाम को अप्रिशिएट किया, उसको खराज तहसीन पेश की है कि हमने तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा किया। एक न्यूक्लियर पावर को ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने हमारे बयानिया को माना और जो इंडिया का बयानिया था उसको उन्होंने मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने ऑफ़र की कि हम आपको जो है हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने के लिए हम आपको ऑफ़र करते हैं। उन्होंने वो ऑफ़र हमारी रिजेक्ट करा। अगर पानी के मामले में उन्होंने कोई इक़दाम किया, इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।